بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ القصص آیات 20 تا 42 لیے دورہ قرآن کے پروگرام میں حاضر ہیں، جہاں پہ مختصر پیغامات آپ کی طرف پہنچائے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين۔ صدق اللہ العظیم۔ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اس وقت کا ذکر شروع ہو رہا ہے جب قتل کا راز فاش ہو کر اس کی خبر فرعون کو پہنچ چکی تھی۔ فرعون کے دربار میں مشورے ہو رہے تھے کہ غیر قوم کے آدمی کو کیسے یہ حوصلہ ہو گیا کہ وہ شاہی قوم کے افراد اور سرکاری ملازموں کو قتل کر ڈالے۔ انہوں نے سپاہی دوڑائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لائیں، شاید مل جاتے تو قتل ہی کرتے۔ اسی مجمع میں ایک نیک طینت آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی ڈال دی۔ وہ جلدی کر کے مختصر راستہ سے بھاگا ہوا آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ کی اطلاع کر کے مشورہ دیا کہ تم فوراً شہر سے نکل جاؤ، ورنہ لوگ تمہیں قتل کرنے کے مشورے کر رہے ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے خلاف بھی قتل کے مشورے ہوں گے اور آپ کو یہاں سے نکل کر ہجرت کرنی ہوگی۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ، اور شہر کے پرلے سرے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا۔ اقصیٰ قصاء مصدر سے ہے جس کے معنی ہے بہت دور۔ مسجد اقصیٰ کو بھی اسی وجہ سے اقصیٰ کا نام دیا گیا تھا کہ یہ دور تھا۔ ارکان سلطنت تمہارے قتل کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یا تامرون، بامی مشاورت کرنا، ایک دوسرے کو حکم دینا۔ اس کا صلہ جب با آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو تکلیف دینے کے لیے سازش کرنا، یا تامرون۔ اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریاں روکی ہوئی تھیں، یہ آگے آیت میں آتا ہے۔ تزودان زود مصدر سے ہے جس کے معنی ہے روکنا اور ہانکنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کی، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبریل سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی؟ تو جبریل نے کہا وہ مدت پوری کی جو دونوں مدتوں میں سب سے زیادہ کامل مدت تھی، یعنی 10 سال۔ صداقت کے مقابلے میں باطل پر لوگ ایسے ایسے ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، یہ سب راستے دنیا کو دکھا کر وہ جہنم کی طرف جا چکے ہیں، اور ان کے اخلاف اب انہی کے نقش قدم پر چل کر اسی منزل کے رخ پر لپکے جا رہے ہیں۔ یعنی یہاں ضلالت و طغیان میں پیش تھے اور لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، وہاں بھی ان کو دوزخیوں کے آگے امام بنا کر رکھا جائے گا جو لوگ یہاں پیش تھے۔ جیسے سورہ ہود میں بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ جو بھی اس دنیا میں ان کا سربراہ ہوگا وہ انہیں اپنے گروپ میں سربراہ کی حیثیت سے جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہوگا۔ چنانچہ یہ چند آیات تھیں جو کہ
سورہ کے مطالعے میں مختصر پیغامات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی گئیں، ان کا مختصر پیغام رکھا آپ کے سامنے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔